تم کو اے عدم والو گئے کہاں کے کوئی نقش پا نہیں ملتا گئے کہاں کے کوئی نقش پا نہیں ملتا سلام ایجاد صلوات اللہم صلی علی محمد. مجھے یہ اتفاق رہا ہے کہ مرحوم کے گھر پہ جو مجلس ہوتی تھی سالانہ روز عاشور کے دن، تقریباً پچھلے 20-25 سال سے مستقل اس مجلس میں شرکت کرتا رہا، اور مرحوم نے تقریباً پچھلے 15 سال سے جس ایک ہی سلام کی ہمیشہ مجھ سے فرمائش کی، اسی سلام کو میں آج ہدیہ کرتا ہوں ان کی نظر. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. صلی علی محمد و آل محمد. مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرائے خلق نے پر کہیں سبت پیمبر سانا آقا دیکھا، مجرائے خلق میں نے دیکھا میں نے دیکھا ہمیشہ کو آلودہ خون، میں نے تیروں پہ اصغر کا جنازہ دیکھا، مجرائے خلق میں نے دیکھا شہ مظلوم کو خنجر کے تلے، میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا دیکھا، مجرائے خلق میں نے
پیغمبر کا کلیجہ دیکھا، مجرائی خلق میں کہتی تھی زینب بے کس کے خدا خیر کرے، میں نے یہاں خواب میں پوریاں سر زہرا دیکھا، مجرائی خلق میں ظلم ہے مجرائی سجاد نے کیا کیا دیکھا، گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا، مجرائی خلق میں صدمے کانٹوں کے جفا طاق کی ایذائے رسن، ایک بابا کے جدا ہونے سے کیا کیا دیکھا، مجرائی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی گور کے ان آنکھوں سے، میں نے بے گور و کفن بھائی کا لاشا دیکھا، مجرائی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پوشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوا قاسم کا سراپا دیکھا، مجرائی خلق میں غرض ایک دم کہیں فرصت نہ ملی ماتم سے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرائی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبتے پیمبر سا نہ آقا
صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد، وعلى أخيه وابن أمه ووارث علمه، علم الاولین والآخرین، مولانا و مولا الثقلین ابی الحسن علی ابن ابی طالب، صلوات صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، صلوات محمد وآله، صل على محمد وآل محمد۔ یہ مجلس اعزاز جو برپا کی گئی ہے، محترم مرحوم سلیم قاسم علی بنات والا کے اشارِ ثواب کے لیے میری دعا ہے پروردگار عالم ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، صدقہ محمد و آل محمد کے ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ قبل الصلوات، اللہم صل علی محمد و آل بآواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ برادران گرامی قدر، آپ کو زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دینا، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک مومن کی مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں یہ ایام مخصوص ہیں حضرت قائم آل محمد سے، دل کرتا ہے کہ چند ایک منٹ آپ کو زحمت سماعت دوں حضرت حجت کے فضائل کے بارے میں۔ برادران گرامی قدر، رب ذوالجلال نے جب انسان کو خلق کرنا چاہا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کو اس دنیا میں جب خلق کیا تو اسے خلیفہ بنا کر خلق کیا۔ سب سے پہلا بشر جو اس دنیا میں خلق ہوا
وہ ہے حضرت آدم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خلق کیا، اور سب سے پہلے انسان کو، سب سے پہلے بشر کو ہادی بنا کر خلق کیا۔ چونکہ تفصیل میں نہیں جانا اور مجھے ساری معلومات چند ایک دقائق میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنی ہے۔ برادران گرامی قدر، ملت اسلامیہ اس کے اوپر بڑی بحث کرتی ہے۔ مفسرین تفاسیر میں بحث کرتے ہیں کہ کیوں سب سے پہلے پروردگار عالم نے خلیفہ کو خلق کیا۔ بحث کا خلاصہ جب وہ کرتے ہیں تو تمام ملت اسلامیہ اس بات پر متفق ہو جاتی ہے، تمام ملت اسلامیہ کے علماء اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اس لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کو، سب سے پہلے بشر کو خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کائنات میں کوئی ایک بھی انسان موجود ہو جو ہدایت کا طلبگار ہو، جو ہدایت چاہتا ہو، اور کائنات میں کوئی ہادی اور رہنما موجود نہ ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ بروز قیامت کسی انسان نے سوال کر لیا کہ یا رب العالمین، میں تو ہدایت کا طلبگار تھا، میں تو ہدایت چاہتا تھا، میں تو رہنمائی چاہتا تھا، لیکن میری کوئی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا موجود نہیں تھا، اس لیے پروردگار عالم نے سب سے پہلے بشر کو خلیفہ بنا کر بھیجا تاکہ کوئی بھی انسان بروز قیامت یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو ہدایت کا طلبگار تھا اور کوئی ہدایت کرنے والا ہی موجود نہیں تھا۔ تو میں کہوں گا جب پہلی منزل میں پروردگار عالم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی ایک بھی انسان موجود ہو اور اللہ کا ہادی موجود نہ ہو، تو اب یہ کیسے ممکن ہے جب اتنی تعداد میں انسانیت موجود ہے اور اللہ کا ہادی موجود نہ ہو؟ توجہ ہے نا؟ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ نے جب ہادیوں کا انتخاب کیا اور ہدایتیں مسلسل آتی رہی، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا اہتمام نہ کیا گیا ہو۔ اور ہدایت کے ساتھ ساتھ جب انسان کو خلق کیا نا تو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بے شمار نعمتوں کو خلق کیا اور کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمات کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ اتنی لاتعداد نعمتیں خلق کی، اور نعمتیں کس کے لیے آئیں؟ انسان کے لیے آئیں۔ اب چند ایک نعمتوں کا میں ذکر کروں گا۔ آپ دیکھیں، پانی اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، سورج کی روشنی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم موجود نہیں تھے، ہوا موجود تھی، ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے ہوا سے استفادہ حاصل کیا، ہر وقت ہم ہر سیکنڈ میں، ہر ثانیے میں ہم ہوا کے محتاج رہے، ہم اس ہوا کو استعمال کرتے رہے، ہم اس دنیا سے چلے گئے تب بھی ہوا رہے گی، ایسا ہی ہے نا؟ دوسری مثال پانی، ہم دنیا میں موجود نہیں تھے، اللہ نے جو بھی انسان کے احتیاج کے لیے چیز جو نعمت خلق کی ہے وہ انسان سے پہلے بھی ہے، انسان آیا پھر بھی نعمت رہی، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تب بھی وہ نعمت رہے گی۔ جیسے کہ پانی کی مثال ہے، ہوا کی مثال ہے، سورج کی روشنی کی مثال ہے۔ انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا، سورج کی روشنی موجود تھی، انسان اس دنیا میں آیا، سورج کی روشنی سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، اور انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تب بھی سورج کی روشنی موجود رہے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی احتیاط ہوتی ہے نا وہ انسان کے آنے سے پہلے بھی ہوتی ہے، انسان آتا ہے تب بھی ہوتی ہے، انسان چلا جاتا ہے تب بھی ہوتی ہے۔ اب ہے سب سے بڑی احتیاط
اب دیکھنا کوئی انسان موجود نہیں تھا، ہادی موجود تھا، انسانیت اس دنیا میں آتی رہی، ہادی ہدایت کے لیے آتے رہے، اور جب اس دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں رہے گا تب بھی اللہ کا ہادی موجود رہے گا۔ اس لیے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ توجہ ہے نا، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر رب ذوالجلال کا چہرہ باقی رہے گا، اور رب ذوالجلال کا چہرہ وہ ہے، اور چہرہ یہ ہم اردو میں بھی محاورے میں بھی کہتے ہیں، چہرہ کیا چیز ہے؟ چہرہ شناخت کی علامت ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کا چہرہ دیکھ لیا، ہم اس کو پہچان گئے۔ اگر ہم نے چہرہ نہیں دیکھا، ہم ہاتھ دیکھیں، ہو سکتا ہے نہ پہچانے۔ تو یہاں پہ جو مراد لی ہے مفسرین نے کہ چہرہ کون ہے؟ جو اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا میرے بھائیو؟ اور ایک بڑی اہمیت کی عامل چیز ہے کہ دیکھنا اس دنیا کو پروردگار نے خلق کیا، اگر انسان غور کرے دنیا کی اس ایک ایک چیز پہ غور کرے تو ہر چیز سے آپ کو ہر انسان کو اللہ کی آیات نظر آئیں گی۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، جس کو پروردگار عالم نے بارہا مقامات پہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بارے میں غور کرو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، ہم نے بہت سارے ایسے مردے دیکھے، ایسے لوگ جیسے ایسے میت دیکھے کہ جن کا پورا اعضاء سلامت ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں اس جملے کو پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا، بہت ساری ایسی ڈیڈ باڈیز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کے پورے جسم کے سارے اعضاء سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، ناک سلامت ہے، کان سلامت ہے، ٹانگیں موجود ہیں، پاؤں موجود ہیں، لیکن نہ وہ بول سکتا ہے۔ آنکھیں ہیں لیکن بول نہیں سکتا، کان ہے لیکن سن نہیں سکتا، ہاتھ ہے لیکن وہ ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ کیوں؟ سارے اعضاء تو سلامت ہیں۔ کس لیے وہ نہیں حرکت کر سکتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک چیز ہے، روح۔ وہ روح اس جسم سے نکل گئی، اس لیے وہ مرنے والا شخص سارے اعضاء تو موجود ہیں لیکن نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دوسری مثال میں دیکھیں، بہت سارے ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے بازو سلامت نہیں لیکن وہ زندہ ہیں، آنکھیں سلامت نہیں لیکن وہ زندہ ہے، ٹانگیں موجود نہیں لیکن وہ زندہ ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں ہر شخص کی، اور اگر یہ میری بات پہنچ گئی تو میری محنت سوارت ہو گئی۔ میرے بھائیوں دیکھنا یہ ہے کہ بہت سارے ہم نے اس دنیا میں انسان دیکھے ہیں جن کی اعضاء سلامت نہیں لیکن وہ بول بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعضاء تو سلامت نہیں لیکن ان کے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ توجہ ہے نا میرے بھائیوں، ان کے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو بھی دیکھیے، پروردگار عالم نے اس دنیا کو بھی دو حصوں میں خلق کیا۔ جس طرح انسان کو دو چیزوں سے مرکب خلق کیا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح، اسی طرح اس دنیا کو بھی پروردگار عالم نے دو چیزوں سے مرکب خلق کیا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ یہ جو زمین ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ مادہ ہے نا۔ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ سورج کیا ہے؟ یہ چاند کیا ہے؟ یہ جتنے تغیرات اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جسم و جسمانیات آپ کہہ سکتے ہیں، مادہ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی لفظ کہیں وہ اسی زمرے میں آئے گا۔
یہ دنیا میں آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، دن کے بعد رات آ رہی ہے، رات کے بعد دن آ رہا ہے، انسان بڑھ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جسم و جسمانیات میں آئیں گی یا مادہ میں آئیں گی؟ میں تشریح میں نہیں جا رہا۔ اسی طرح جس طرح یہ دنیا میں یہ مادہ یا جسم ہے، اسی طرح اس دنیا کا ایک روح بھی موجود ہے۔ اس دنیا کا ایک روح بھی موجود ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ ہے حضرت قائم آل محمد۔ جس طرح وہ مردہ جس کی اعضاء سلامت ہیں لیکن حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کے برعکس ایک زندہ شخص ہے، اس کی اعضاء سلامت نہیں لیکن وہ حرکت کر سکتا ہے، بول سکتا ہے اور زندہ ہے، اسی طرح یہ دنیا میں جو تغیر و تبدل موجود ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں دنیا کا نمائندہ، اللہ کا نمائندہ اور دنیا کا وارث موجود ہے۔ یہ آج اگر سورج طلوع ہو رہا ہے تو امام زمانہ کی برکت میں، اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو امام زمانہ کی برکت میں، اگر کوئی انسان اس دنیا میں آ رہا ہے تو امام زمانہ کی برکت میں، ہوا چل رہی ہے تو امام زمانہ کی برکت میں۔ یہ جتنی تغیرات اس دنیا میں موجود ہیں یہ اس لیے موجود ہے کہ دنیا کا روح موجود ہے۔ جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں کیوں؟ اس لیے ہمارے سامنے مثال قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہی مثال دے کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، تمام انبیاء کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات ملے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات ملے۔ اس زمانے میں جادوگری کا دورہ تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں طب بڑے عروج پر موجود تھی، اس لیے طب کا توڑ ملا۔ دوسرے انبیاء کی بھی یہی مثالیں موجود ہیں۔ ہر نبی کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات ملے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ید بیضاء ملا اور عصا ملا۔ یہ دو معجزات ملے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو۔ اور یہ جو عصا تھا نا، یہ بڑا حیران کن معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ریگستانوں میں چلتے تھے، اگر انہیں سائے کی طلب ہوتی وہ اس عصا کو زمین میں گاڑ دیتے، وہ عصا درخت بن جاتا، اس کے پتے نکل آتے، ٹہنیاں آ جاتی۔ حضرت موسیٰ اس عصا جو درخت بن چکا ہے اس کے سائے میں آرام فرماتے، اور اگر انہیں پیاس یا بھوک ہوتی تو اس سے پھل آ جاتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات اسی عصا کے موجود ہیں، قرآن مجید نے بھی ذکر کیا، لیکن مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب تک اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود رہے، عصا ان کے ہاتھ میں رہا، وہ عصا معجزہ بنتا رہا، ہر زمانے میں معجزہ بنتا رہا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے، عصا رہا۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عصا کافی عرصے تک رہا، لیکن وہ کبھی معجزہ نہیں بنا۔ عصا تو رہا، بنی اسرائیل کے پاس عصا رہا، لیکن وہ کبھی معجزہ نہیں بنا۔ اسی طرح دوسری مثال لے لیتے حضرت سلیمان نبی، جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر حکومت کی۔ ان کا معجزات بہت تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ بساط سلیمان، جس کا ذکر کیا مفسرین نے، کہ قالین کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر وہ سوار ہو جاتے تھے، وہ قالین کا ٹکڑا ہوا کے اوپر پرواز کرتا تھا۔ جناب سلیمان کے جانے کے بعد وہ قالین کا ٹکڑا رہا، جناب سلیمان کی قوم کے پاس کافی عرصے تک رہا، لیکن کبھی معجزہ نہیں بنا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان کے جانے
حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جانے کے بعد عصا تو رہا لیکن وہ معجزہ نہیں رہا۔ اب مفسرین اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب تک وہ صاحب معجزہ کے ہاتھ میں ہو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، یعنی معجزہ اس وقت تک معجزہ ہوتا ہے جب تک وہ صاحب معجزہ کے پاس ہو۔ پیغمبر اسلام کے لیے دو معجزات، ایک معجزہ ہے قرآن جو معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ کے لیے معجزہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد یہ علماء نے جو بات طے کی ہے نا وہ یہ کہ پیغمبر یا نبی کے جانے کے بعد معجزہ نہیں رہتا۔ تو جو ہے نا قرآن مجید ہے پیغمبر اسلام کا معجزہ۔ آج اگر قرآن معجزہ کے طور پہ موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی صاحب معجزہ ہے جو پردہ غیب میں بیٹھ کر اس معجزے کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو جانے میرے بھائیوں اور میرے بھائیوں، صاحب معجزہ یہ پوری کائنات اسی صاحب معجزہ کی وجہ سے موجود ہے۔ اگر صاحب معجزہ حضرت قائم اس دنیا میں موجود نہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ دنیا ایک لمحے کے لیے بھی موجود نہ رہے۔ اور یہ حدیث قدسی میں موجود ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تیری خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں اس دنیا کو خلق نہ کرتا، اس افلاق کو خلق نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ مجلس اعزا کا اہتمام ہوا، جن لوگوں نے مجلس اعزا کا اہتمام کیا، لاؤڈ سپیکر آن کیا، فین کو آن کیا، اے سی کو آن کیا، لائٹ کو آن کیا، یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بنائی، کس لیے کہ مجلس کا اہتمام ہوگا۔ اور جب آپ لوگ چلے جائیں گے، ہم سب لوگ چلے جائیں گے، جو مجلس کے بانی ہیں نا وہ لائٹیں بند کر دیں گے، پنکھے بند کر دیں گے، اے سی بند کر دیں گے، لاؤڈ سپیکر بند کر دیں گے۔ کیوں؟ کس لیے کہ اہتمام آپ کے لیے تھا۔ پروردگار عالم نے کہا لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تیری خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، ظاہری طور پر تو پیغمبر اسلام موجود نہیں ہے اور یہ پوری دنیا خلقت اس کو ملی ہے محمد مصطفیٰ کی محبت میں، ان کی مودت میں۔ میں کہوں گا اگر ظاہری طور پر موجود نہیں ہے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے تو لا محالہ یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی تو ہے جو محمد کا جانشین پردہ غیب میں بیٹھ کر دنیا کی حفاظت کر رہا ہے۔ محمد صلی اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ہماری ذمہ داریاں اس زمانے میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر دن، ہر رات ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے رہنا چاہیے جیسے مکمل طور پر ہم امام کے انتظار میں۔ اس لیے کہا الانتظار افضل العبادہ، انتظار تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ نماز عبادت ہے، تشریف پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو، نماز عبادت ہے لیکن امام کی انتظار افضل عبادت ہے۔ روزہ عبادت ہے لیکن امام کی انتظار افضل عبادت ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ، میں کوئی اپنی بات کو بڑھا نہیں رہا بلکہ اسی جملے کی تشریح کر رہا ہوں۔ الانتظار افضل العبادہ، انتظار افضل عبادت ہے۔ اگر انتظار ہوگا تو نماز بھی اور نماز ہوگی، اگر انتظار ہوگا تو روزہ بھی اور مقام
مقام کا ہوگا. اگر انتظار ہوگا تو حج پہ جائے گا بھی تو اور انداز میں. اس لیے ہر وقت مومن کو انتظار میں رہنا چاہیے. اور امام زمانہ کی معرفت بھی واجب ہے. ہمارے امام کی معرفت واجب ہے. من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. 7 حدیثیں موجود ہیں اسی زمرے میں. میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وقت امام کے ظہور کی دعا کریں اور انتظار میں اپنے اوقات گزاریں. اور اگر ہم سچے دل سے تہیہ کر لیں کہ ہم امام کے انتظار میں ہیں تو ہمارے جو دوسرے اعمال ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. جب ہم جھوٹ بولنے لگیں گے تو ہمارے ذہن میں آئے گا اگر ہم امام زمانہ کے سامنے گئے اور ہم جھوٹ بول کے گئے، غیبت چھوٹ جائے گی، دوسرے ظلم چھوٹ جائے گا، دوسری برائیاں چھوٹ جائے گی. اس لیے جو اپنے آپ کو انتظار میں سمجھتا ہے نا وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے. اور وارث غم حسین ہیں میرے امام زمانہ. پردہ غیب میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اس شہید کو الذی ذبح من الاذن الی الاذن. میرا سلام ہو اس شہید پہ جو ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گئے. آپ نے جملہ سن کے برداشت کر لیا. ذرا تصور کیجئے جب یہ 6 ماہ کا ننھا مجاہد علی اصغر کربلا کے میدان میں شہید ہو رہا تھا، ماں بھی دیکھ رہی تھی، بہن سکینہ بھی دیکھ رہی تھی. اور کس انداز میں لے کے گئے ہیں میرے آقا حسین ننھے مجاہد کو میدان کربلا میں. عزادارو، میرے آقا حسین نے 7 استغاثے بلند کیے ہیں. جب کہا نا حل من ناصر ینصرنا، ہر زیرو نے لبیک کہی، لیکن جیسے علی اصغر نے لبیک کہی کائنات میں کسی بشر نے ایسے لبیک نہیں کہی. میرے آقا حسین نے آواز بلند کی نا. اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلو. جب میرے آقا حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، عزادارو حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو پگوڑے سے گرا دیا. پھر آواز آئی، حضرت علی اصغر نے پگوڑے سے گرا دیا. میرے آقا حسین آئے ہیں خیم خیام کے دروازے پہ. ایک مرتبہ کہا بہن زینب، خیام سے بلند آواز سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ عزادارو سنو گے اس وقت میرے آقا حسین کی حالت کیا تھی. پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں تیر ہو یا تلواروں کا زخم نہ ہو. عزادارو جب میرے آقا حسین اپنی بہن زینب سے پوچھا نا تو اس وقت جناب عالیہ بی بی کہتی ہے بھائی حسین جب سے آپ نے حل من ناصر ینصرنا کہا ہے اس وقت سے علی اصغر پگھوڑے میں آرام نہیں کرتے. عزادارو میرے آقا حسین نے کہا مجھے دیجئے میں لے جاؤں اسے کربلا کے میدان میں. جناب رباب نے تیار کیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. چھوٹی چھوٹی اولاد والوں ذرا تصور کرو، ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کو تیار کر رہی تھی. ارے ماں کو معلوم تھا میرا بچہ جو جا رہا ہے نا وہ زندہ واپس نہیں آئے گا. ارے میں نے کہا ماں نے تیار کیا. ذرا تصور کیجئے پانی تو موجود نہیں تھا، ماں نے کیسے تیار کیا؟ ایک عالم دین کہتے ہیں جناب رباب نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا ہوا ہے، لے کے آئی ہے قریب. ایک مرتبہ اپنا منہ علی اصغر کے کانوں پہ رکھا. میرا دل کہتا ہے اس عالم نے کیسے کہا ہوگا کہ کہا اے علی اصغر جب تیر آئے نا اپنا گلا آگے کرنا، حسین کے بعد اجرکم اللہ
اجرکم اللہ، اور آزاد رہو جتنے بھی شہید ہیں نا، جو بھی کربلا کے میدان میں گیا، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا، کوئی پیدل چل کے گیا، ہائے یہ کربلا کے شہیدوں میں واحد شہید ہے جو حسین کے سینہ پہ سوار. اجرکم اللہ. اور آزاد رہو. ایک ماہر نفسیات کہتا ہے سب سے مشکل کام ہے کسی شریف انسان کا کسی کمینے سے سوال کرنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسی شریف انسان کا کسی کمینے سے سوال کرنا. ہائے کربلا کیسا عجیب منظر تھا جہاں علی اکبر کے قاتلوں سے، ہائے عباس کے قاتلوں سے حسین سوال کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ جواب کیا ملا؟ جواب کیا ملا؟ سنو گے؟ اگر کوئی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کرنا. جواب یہ ملا، حسین پیاس تجھے لگی ہے، پانی علی اصغر کے لیے مانگتی ہو. آزاد رہو. جب یہ کہا نا تو میرے آقا حسین کو جلال آیا. ایک مرتبہ حسین نے فخر عیسیٰ کو کربلا کی زمین پر رکھا، کہا علی اصغر ان سے پانی مانگیے. تاریخ کی کتب میں یہ بات موجود ہے جناب علی اصغر نے 3 مرتبہ کہا العطش 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 قد قتلنی. ہائے پیاس مارے جا رہی ہے. آزاد رہو. حرملہ نے تیر کو نیام میں رکھا. ہائے تیر چلانا چاہتا تھا، بڑا تیر انداز تھا نا حرملہ. جب تیر چلانا چاہا تیر زمین پہ گر گیا، پھر تیر چلانا چاہا تیر زمین پہ گر گیا. تیسری مرتبہ تیر کو نیام میں رکھا. ابن سعد ملعون قریب آ کے کہتا ہے حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تیر زمین پہ کیوں گر جاتا ہے؟ یہ ملعون کہتا ہے اے ملعون تو نے ادھر دیکھا ہے؟ تو خیام کے دروازے کی طرف دیکھ، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے ملعون اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ. میرے آقا حسین نے کہا شیعتنا مہما ان شربتم ما عذبن فاذکرون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ایام ينقلبون. رقت قلب کے ساتھ یہ استجابت دعا کا وقت ہے. بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا، بااللہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ہمارے گھروں میں خیر و برکت و رحمت کا نور. بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا بااللہ شیعان جہان کو اپنی حفظ و امان میں قرار فرما. شیعان جہان جہاں جہاں مشکلات کا شکار ہیں بااللہ ان کی مشکلات سے انہیں نجات عطا فرما. بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا ملت تشیع کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ملت اسلامیہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. ملت اسلامیہ کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا بااللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا ہماری تمام کی تمام مشکلات کے حل کے لیے، مصائب کے حل کے لیے حضرت قائم آل محمد کا جائز ظہور پڑھے.
بالا ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. بالا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جنہیں اولاد عطا کہ انہیں صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جنہیں روزگار عطا کیا ان کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما. حلال کمانے اور حلال پہ لگانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیح معنوں میں معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. بالا تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا حاضرین کے تمام حاضرین کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بالا نے شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بالا بالخصوص جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس اعزاء کا اہتمام کیا گیا ہے، مرحوم سلیم قاسم علی بنات والا، مرتضیٰ الحسین رضوی اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص جو لوگ یہاں پہ مجلس اعزاء کا اہتمام کرتے ہیں، دامیں درہمیں سخنیں اس میں شرکت کرتے ہیں، بالا ان تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. بالا شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما. ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. مرحوم مخصوص کو جوار جناب مولا متقیان میں جگہ نصیب فرما. بالا تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا انہیں جنت کی نعمتوں سے منعم فرما. بالا تجھے واسطہ چاہتا معصومین کی عزت و عظمت کا ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین مرحومین شہداء اسلام علماء عالم اور مرتضیٰ حسین رضوی اور مرحوم سلیم قاسم علی برات والا کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، علیکہ آلاف التحیت والثناء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام جنس والجان. الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وزبورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعائدا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا.
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد. सोच रहा था हैदर का है, अच्छा कहते हैं बिल्कुल नहीं आ रहा कोई सी प्रोग्राम में, यहाँ पर किसी प्रोग्राम में नहीं ना जश्न में आया।